اس بزم کے صدقے ان کے گھر پہ، خاندان پہ، عزیز و اقربا پہ، رشتہ داروں پہ، محلے داروں پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ جو سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ہر مرتبہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ مجھے جب جب موقع ملا ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا ہے، لیکن اس نے بدلے میں کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بعض اوقات نا بندہ جب اپنی بات بتاتا ہے تو اس کے لفظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ نا رشتوں سے تھک گیا ہے، نبھاتے نبھاتے بس ہو گئی ہے، اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو بس یہی کوئی حالت حضرت ابو الاحوص کی بھی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے بڑی کوشش کی ہے، ساری زندگی اچھا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، میں نے بھی اب قسم کھا لی ہے، جیسا وہ کرے گا میں نے بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ ہماری نا اب ایک عام مرہ زندگی کے اندر ایک جملہ یہ شامل ہو گیا ہوا ہے کہ بس جیسا کوئی ملے گا ہم نے بھی ویسا ہی ملنا ہے۔ تو یہی قسم حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھائی، یا رسول اللہ، میں نے بھی اب قسم کھا لی ہے کہ جیسا وہ ملے گا میں بھی اس کو ویسا ہی ملوں گا، جیسا سلوک وہ کرے گا ویسا سلوک میں بھی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الاحوص، تم ایسا نہیں کرتے کہ اپنی قسم توڑ دو، تم اپنی قسم توڑ دو، اور جو تمہارے دل کو اچھا لگتا نا بس تم وہی کیا کرو۔ بعض اوقات جو وفا ہوتی ہے نا وہ دونوں طرف سے نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، ہم نہ کہتے ہیں کہ جیسی وفا میں کرتا ہوں نا بدلے میں مجھے ویسی وفا ملے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات رشتے ایک جانب سے نبھانے پڑتے ہیں۔ ہم رشتے توڑ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار مجھے ساری زندگی ہوگی نیکی کرتے کرتے، بدلے میں جب بھی اس نے بات کی ہے اذیت ہی دی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے نیکی جو کی تھی وہ اس کے بدلے میں نیکی کے لیے کی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی؟ جب ہم کسی سے وفا کریں گے، رشتہ داری کے اندر اچھا سلوک کریں گے اور اس نیت سے کریں گے اللہ جزا دے، پھر اللہ بھی اس رشتے میں برکت رکھتا ہے اور بدلے میں آپ کو وفا ملتی ہے۔ ہم نا بعض اوقات جب بچوں کی شادی ہوتی ہے نا تو کسی عزیز کے گھر بچوں کی شادی ہو اور شادی پہ جانے کا اتفاق ہو جائے تو ہم وہاں پہ جو خرچ کرتے ہیں، کوئی تحائف دیتے ہیں، تو نیت ہماری بھلا کیا ہوتی ہے، یار جب میرے بچوں کی باری آئے گی نا، میرے گھر میں کوئی خوشی کا پروگرام ہوگا تو میرے ساتھ بھی یہ ایسا ہی کریں گے۔ اور جب وہ ہماری سوچ کے اوپر پورا نہیں نہ اترتے تو پھر ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ اگر ہم وہ نیکی اس لیے کرتے کہ یار یہ گھر ماڑا ہے، غریب ہے، اس کا سہارا بنوں، اس کی مدد کروں، تو پھر اللہ اس رشتے میں برکت رکھتا ہے۔ ہم نیکی کرتے اس لیے ہیں کہ بدلے میں میرے ساتھ نیکی کی جائے، حالانکہ شریعت اسلامیہ کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ نیکی اس نیت کے ساتھ کریں کہ بدلے میں آپ کے ساتھ نیکی کی جائے۔ کوئی آپ کے ساتھ بدی بھی کرے، برائی بھی کرے، سخت مزاجی بھی کرے، تلخ لہجہ بھی رکھے، دین تو پھر بھی کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم رشتہ داریوں میں نا ویسی وفا تلاش کرتے ہیں جیسی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ درویش نے ایک جملے کے اندر نا سارا نچوڑ بیان کیا تھا، ایک جملے کے اندر آپ نے وہ دیکھی ہوگی جو دھاگا ہوتا ہے نا سوتر، اس کے نیچے ایک تندی ہوتی ہے، کچا دھاگا ہوتا ہے، وہ ہلکا سا بھی کھینچے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درویش نے نا اس تندی کی مثال دی ہے، ڈور کی مثال دی اور بڑی خوبصورت بات کی۔ درویش کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا، انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی، جیویں تند سوتر دی کچی، انگ یاری دا پالن اوکھا۔
ਜਿਵੇਂ ਤੰਦ ਸੂਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ, एक खिंचे तो दूजा छड़दा जावे। धागा दोनों तरफ से खींचोगे तो टूट जाएगा। दरवेश कहता है अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे ते दूजा छड़दा जावे, इंज रहिंदी जी पक्की। एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, इंज रहिंदी जी पक्की। एक कहे कि उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसे करना है, तो फिर वो पक्की नहीं रहती, बल्कि एक ही बार खींचोगे तो टूट जाएगा। अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, इंज रहिंदी जी पक्की। हम कहते नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने भी ऐसा ही करना है। ये जो हमारा रवैया है ना, ये जो हमारी सोच है, ये रिश्तों में बिगाड़ पैदा करती है। अब बड़ी तवज्जो के साथ हदीस पाक सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिजाज है कि हुजूर अपनी मजलिस में कभी किसी को उठाते नहीं थे। सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए महबूब आप अपनी मजलिस में मुनाफिकीन के नाम ले लेके इनको बाहर निकालें। एक मौका ऐसा कि जब रब ने हुक्म दिया कि महबूब इन मुनाफिकों को अपनी मजलिस से निकाल दें, ये आपकी बातें सुनते हैं और जाके बाहर प्लानिंग करते हैं। उसके सिवाय एक मौका ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अचानक हुजूर ने गुफ्तगू करते करते ना एक जुमला इरशाद फरमा दिया कि मेरी इस मजलिस में कोई अगर ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो रिश्ते तोड़ता है तो वो उठ के चला जाए। किसने फरमाया? जो नबी रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने फरमाया कि वो उठ के चला जाए, वो मेरी मजलिस में ना बैठे। अब वो लोग नहीं थे कि जो कहते देखे जी उन्होंने मेरे साथ क्या किया, फलां अजीज ने क्या किया। उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं बना के रखे हुए थे खानदान के कि ये भी जुल्म हुआ, ये भी जुल्म हुआ, ये भी जुल्म हुआ। वो नबी के सहाबा थे। बस हुजूर ने कहा कि वो उठ के चला जाए। उन्होंने आगे दलाइल पेश नहीं की, सफाइयां पेश नहीं की कि या रसूलल्लाह फलां अजीज ने तो मेरे पे ये भी जुल्म किया, ये भी जुल्म किया, ये भी जुल्म किया। ये कोई सफाई पेश नहीं की। एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ, नौजवान लड़का, सहाबी रसूल है, उठ कर चले गए और जाके ना उनकी खाला उनसे नाराज थी। वो साहबी कहते हैं कि मैंने जैसे कैसे भी करके ना अपनी खाला को राजी किया और राजी करके दोबारा फिर रसूलुल्लाह की मजलिस में आके बैठ गया। और जब हुजूर ने मुझे देखा ना मैं दोबारा आके बैठ गया हूं, तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया मैंने तुम्हें उठाया इसलिए था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उस कौम पे, उस खानदान पे, उस घर पे अपनी रहमत नहीं करता जिस घर में रिश्ते तोड़ने वाला होता है। आज हमारे घरों में जो दस्तरखान तंग हो गए हैं ना, बरकत कम हो गई, जिंदगी में बरकत कम हो गई, उसके पसे मंजर में एक हदीस पाक याद रखें। मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसका दस्तरखान वसी हो जाए, उसके रिज्क में बरकत हो, उसकी जिंदगी में, उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब हम सलूक जो करते हैं वो ये करते हैं कि जैसा वो करेगा वैसा मैं करूंगा। ये तो दीन का मिजाज ही नहीं है। एक बंदे के पास ना दलील है, बल्कि हर बंदे के पास दलील है। देखिए जी मैंने फलां नेकी भी की, फलां नेकी भी की, फलां नेकी भी की, लेकिन उसने जब भी नेकी की है आगे से बदले में उसने दुख ही दी है, अजियत ही दी है, इसलिए मैंने भी करनी छोड़ दी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं, हुजूर ने फरमाया, हम सुनते ना सिला रहमी करें, अच्छा सलूक करें, इसका मतलब समझे मतलब क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जनाब उमर फारूक के बेटे, आप हुजूर से एक हदीस रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी ये नहीं है कि जैसा कोई करे वैसा आप करें। हुजूर क़यामत तक निगाह रखी हुई थी ना, लोग क्या क्या दलीलें बना लेंगे कि जिहो जा उन्होंने मिलना मैं भी ओहो जा मिलना है। हम तो किसी की शादी पे जाने लगे तो पहले पूरा रजिस्टर खोलते हैं, इन्ना बोलो की आया तो किन्ना के बाकी रहता है। यार आपने वो नेकी इसलिए करनी है कि कल को बदले में आपको वो मिले। अगर वो गरीब है, आप उससे अगर शादी के मौके पे पैसे नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आप उसकी मदद कुछ ज्यादा कर देंगे तो क्या बदले में ये सोच रखेंगे कल को मेरे घर में जब कोई खुशी होगी तो ये भी इतने पैसे दे के जाएगा। हमारी तवक्कुआत टूटती तब है जब हम ये चाहते हैं कि जैसी वफा मैं कर रहा हूं ना वैसी वफा मुझे मिले। जिस दिन हम ये सोच बदल लेंगे ना कि एक खिंचे तो दूजा छड़ दे जावे, इंज रहती जी पक्की। आप कहेंगे नहीं जैसे उसने खींची है मैंने भी उसको खींचना है, तो ऐसे कभी तंदी पक्की नहीं रहती, डोर टूट जाती है।
ایک کھچے تو دوجا بولے تو صحیح یار, چھڈو تو صحیح نا, پہلے ہم چھوڑتے نہیں, ہم کہتے نہیں بس وہ کھینچ کے رکھنا ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ توجہ سے بات سنیں. یہ نہیں کہ جیسی وفا وہ کرے ویسی وفا. حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے, اچھا سلوک یہ ہے کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ لو, یہی صلہ رحمی ہے. یہ صلہ رحمی نہیں کہ جیسا وہ کر رہا ویسے آپ نے کرنا ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ٹوٹ گئے ہیں, چھوڑ گئے ہیں, دور ہو گئے ہیں, ان کو آپس میں ملا لو. دکھ کی بات بلا کیا ہے, سگا بھائی ہوتا ہے, سگا خون ہوتا ہے, ایک ہی برتن میں بچپن میں کھایا بھی ہوتا ہے, اور باپ نے ایک ہی بستر پہ ان کو پالا بھی ہوتا ہے. ہم عید کے دن نا سارے محلے کو مل لیتے ہیں, دور دور جا کے دوستوں کو بھی مل لاتے ہیں, اور ایک چھت کے نیچے جو سگا بھائی ہوتا ہے نا اس کو گلے نہیں لگاتے. ہم کیا سمجھتے ہیں قبروں میں ماں باپ کو سکون ملے گا, حضور ہم سے خوش ہو جائیں گے. اور اس چیز کا نام عید ہے. عید اس چیز کا نام تو نہیں تھا کہ آپ دور جا کے ایک سگے دوست کو تو مل آئیں, اور جو آپ کی چھت کے نیچے سگا بھائی تھا آپ اس کو عید کے دن بھی گلے نہ لگائیں تو ہم سمجھیں گے ہم نے عید منا لی ہے. وفا یہ نہیں ہے کہ جیسا کوئی کر رہا آپ ویسا کریں. وفا یہ ہے کہ ایک کھچے تو دوجا چھڑ دے جاوے. کیا ہو جائے گا یار. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے جس کا تم جنازہ چھوڑ نہیں نہ سکتے اس سے ناراض بھی نہ ہوا کرو. جب جنازہ پڑھنا تمہارے لیے لازم ہے تو پھر ناراض کیوں ہوتے ہو. ہم اس طرف ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہے انما الاعمال بالنیات, جو نیت ہوتی ہے بدلہ صلہ ویسا ہی ملتا ہے. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. اب آپ خود فیصلہ کریں. ہم جنازے کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہوں اور دل میں یہ خیال بھی گزر رہا ہو یار نے ساری زندگی چنگی نہیں کی تھی, ہماری نماز سے مرنے والے کو کتنا کا فائدہ ہونا ہے. ایک کھچے تو دوجا, بس یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا یار. اب معاف کرنا سیکھیں, عفو درگزر سیکھیں یار. اب میرے نبی کی حدیث پاک سنیں بڑی توجہ کے ساتھ. میرے محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت ہوتی تھی تو اللہ پھر اس بندے کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو رب کی ضرورت ہوگی. جس جگہ اس کو رب کی ضرورت ہوگی, رب میری مدد کرے, اللہ اس کو اس موقع پہ ذلیل کرے گا کہ اس نے میرے بندے کو ذلیل کیا تھا. ہم نا جب خاندان میں بیٹھتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بات ماضی کی لیتے ہیں اور آنے والی ساری زندگی کے لیے تعلق توڑ دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے بھلا کیا ہے اج میں چنگیاں سنائی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اج میں ان میں چنگی ہوئی اوقات بھائی ہے. ہم تھوڑی سی اپنی طرف توجہ کر لیں. قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. انسان کو ایک قطرے سے جو کپڑوں پہ لگ جائے نا تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اس سے پیدا فرمایا. یہ انسان کی اوقات ہے. صوفیاء فرماتے ہیں جب بندے میں تکبر آنے لگے نا, غرور آنے لگے, وہ کچھ سمجھنے لگے اپنے آپ کو, تو تکبر مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ تھوڑا سا غور کرے کہ میں پیدا کیسے ہوا تھا. اس قطرے سے جو قطرہ کپڑوں پہ لگے تو نماز نہیں ہوتی. انسان کی تخلیق کی حقیقت ایک قطرہ ہے. تو میرے اللہ رب العزت نے اس کو ایسی جگہ ذلیل کرنا جہاں اس کو رب کی ضرورت ہوگی. اور دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے بھائی میں عیب بیان کرے اور وہ عیب اس میں نہ ہو تو اللہ قیامت والے دن اس کو اتنی دیر جہنم میں رکھے گا جب تک وہ عیب ثابت نہ کر دے. تب تک وہ جلے گا. بتا تو نے جو بات دنیا میں اپنے بھائی کو کہی تھی آج ثابت تو کرنا پہلے. اور میرے محبوب نے فرمایا جو جہنم میں جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا وہ یہ ہے کہ اس کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اس کو تصور کرنا ہو تو بڑا آسان ہے. آج سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے, پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی پھینکے. آج سورج نا زمین سے کروڑوں میل دور ہے. اور دوسری بات یہ سورج کی نا پشت زمین کی طرف ہے, چہرہ نہیں ہے. سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے, یہ اس کی پشت زمین کی طرف ہے اور کروڑوں میل زمین سے دور ہے. لیکن جب گرمیوں میں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے نا تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا. یہ سورج کی گرمی ہے. کروڑوں میل دور ہو تو بندہ پاؤں زمین پہ. اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ اس کو جوتے ہی آ کے پہنائے جائیں گے. وہ اچھلتا پھرے گا
اور حدیث پاک میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ وہ آگ کی تپش اتنی ہوگی قدموں میں کہ اس کا دماغ کھول کے پگھل کے اس کے منہ اور اس کی پیٹھ کے ذریعے باہر گر جائے گا۔ ہم نا بڑے ہی عجیب گمان میں گھومتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، جیسا بس اس نے کیا میں نے بس ویسا ہی کرنا ہے۔ اور میرے بھائی نہیں، اللہ نے آپ کو اس لیے تخلیق ہی نہیں کیا، اس واسطے انسان کی قدر سیکھے، انسان کی اہمیت سیکھے، نبھانا سیکھیں، وہ دوستی ہو وہ رشتہ داری ہو۔ ہم دوستوں میں بھی ایک مزاج رکھتے ہیں، اور یار جدوں بھی انہوں کام کیا نا کام ہی نہیں آیا، یار ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، اس کے بس کی بات نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں ایک پیرامیٹر بنا لیتے ہیں کہ کرنا کتا سی میں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کھچے چھڑ دے جاوے، اینج رہن دیجیے پکی۔ یہ ڈوری تب پکی رہے گی جب آپ عفو اور درگزر کرنا سیکھیں گے۔ بس میں آخری 2 مثالیں دے کے گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں، آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ سب نے مسجد دیکھی ہوئی ہے، جو نہیں جاتے وہ بھی بولو یار، دیکھی تو ہوئی ہے نا، عید کے دن تو دیکھی ہوگی یا جمعے کو دیکھی ہوگی، دیکھیے مسجد صاف ستھری ہوتی ہے، گند نظر تو نہیں آتا؟ مسجد میں گند کیوں نہیں ہوتا؟ پرانے پاپی نہ بولو، نوے بولو ذرا، مسجد ہم صاف کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کا خانہ کعبہ میں چلے جائیں نا تو جہاں مطاف ہے، مطاف جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، مطاف اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ وہ گھر اتنا صاف کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا جو یہودی ہے نا، یہودی لوگ، ان کے مذہب میں ان کے عقیدے کے مطابق کلیسا جو ہے، کلیسا وہ ان کے معبود کا گھر ہے، ان کے خدا کا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ اس کو ہر وقت صاف رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ عیسائی دیکھو تو اپنے چرچ کو ہر وقت صاف رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک، ان کے مذہب کے مطابق وہ ان کے معبود کا گھر۔ ہندو کو دیکھ لو تو اپنے مندر کو ہر وقت صاف رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک، اس کے مذہب کے مطابق خدا کا۔ ایک بات یاد رکھے، خدا نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسے میں ہے، خدا کہیں بھی نہیں ہے۔ مسجد صاف اس لیے کی کہ خدا کا گھر ہے، خدا تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے، خدا مندر میں بھی نہیں ہے، چرچ میں بھی نہیں ہے، کلیسا میں بھی نہیں ہے، کعبے میں بھی خدا نہیں ہے، لیکن گھر سب نے صاف رکھے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ بے شک وہ خدا کے گھر ہے، بے شک مسجد اور کعبہ خدا کے گھر ہیں، لیکن خدا وہاں رہتا نہیں ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نہ رب مسجد وچ نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ مسجد صاف کی خدا کا گھر، کعبہ صاف کیا خدا کا گھر، مندر صاف کیا اس کے معبود کا گھر، کلیسا صاف کیا ان کے معبود کا گھر، چرچ صاف کیا کہ ان کے معبود کا گھر۔ خدا تو وہاں نہیں بستا، وہ اس لیے صاف رکھے کہ خدا کے گھر تھے۔ اور جس دل میں خدا رہتا ہے نا، وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے۔ مسجدیں سرف سے، ڈٹول سے دھوئی جا رہی ہیں کہ آج عید ہے، آج جمعہ ہے، اور عید کے دن دل نہیں دھوئے جا رہے جہاں خدا بستا ہے۔ جہاں سجدوں میں پیشانی رکھ کے ہم رب ڈھونڈ رہے ہیں نا، اس کو ہم نے صاف رکھا ہوا ہے، اور جس دل میں خدا موجود ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ خدا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شاہ رگ کتنی قریب ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، خدا تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے نا، اب شاہ رگ کتنی قریب ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ مسجدیں، مندر، کلیسا، چرچ، کعبہ سب کچھ دھویا کہ خدا کے گھر ہیں، اور جہاں خدا کا بسیرا ہے اس دل کو ہم نے کبھی نہیں دھویا۔ اس دل میں قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، کینہ، عداوتیں بھری ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے گھر کو صاف کر دیا ہے۔ مولانا روم کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ہم میں سے نا ہر شخص ایک دعا مانگتے اللہ، جب ہم حج کے لیے جائیں نا تو حج اکبر ہو۔ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو حج جمعے کے دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جمعے کا دن عید ہے اور حج کا دن بھی عید ہے۔ جو حج جمعے کے دن ہو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں حج اکبر کروں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حج اکبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا دل صاف کر لو۔ اس کی وجہ بھی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کعبے کا طواف اس لیے کرتے ہو
वहां से इब्राहीम और इस्माइल गुजरे हैं। दिल साफ इसलिए करो कि वहां से रब का गुजर है। काबे को क्यों चूमा कि इब्राहीम इस्माइल ने रब का घर बनाया? रब तो वहां है नहीं है। क्यों? कि जो किसी चीज में समा जाए वो रब नहीं होता। जो किसी चीज में समा जाए वो रब नहीं होता, और जो किसी चीज में ना समाए वही रब होता है। काबे में खुदा नहीं है, वो घर खुदा का जरूर है। और दिल इंसान का, और एक बात को याद रखें, यहां पे एक तसव्वुफ की बात भी याद रखें, रब सिर्फ मुसलमान के दिल में नहीं है, रब काफिर के दिल में भी है। हम ना अपने मिजाज को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। हदीस पाक सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा होगा। मेरे नबी ने फरमाया, अपने घर की दीवार इतनी बुलंद ना करो कि पड़ोसी के घर में जाने वाली ताजी हवा रुक जाए। तुम अपने घर की इतनी दीवार बुलंद नहीं कर सकते। कुछ सहाबा ना रास्ते में खड़े थे, मस्जिद नबवी की गली में खड़े थे, तो करीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। सहाबा ने सलाम किया, हुजूर ने नाराजगी का इजहार फरमाया, सलाम का जवाब नहीं दिया और मस्जिद में चले गए। सहाबा परेशान हो गए कि हुजूर हमसे नाराज हैं, सलाम का जवाब नहीं दिया। सहाबा पीछे पीछे ना हुजूर के पीछे पीछे मस्जिद में दाखिल हो गए। अर्ज की आका, कुछ हो गई, नाराजगी हो गई, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा तुम रस्ते में खड़े थे, तुमने रस्ते का हक अदा किया? अर्ज की आका, रस्ते का हक क्या है? कहा, तुम रस्ते में खड़े हो तो अपनी नजरें झुका के खड़े हो और गुजरने वाले को अजियत ना हो। यह रस्ते के हक में से एक हक है। पड़ोसी को इतनी तकलीफ नहीं दो कि तुम्हारे घर की दीवार ऊंची हो जाए। हम चाहते हैं कि जैसा कोई करे हम वैसा करें। आए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि हम कैसा करें तो लोग हमारे से मोहब्बत करेंगे। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा ज़हरा पाक के बड़े साहबजादे इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो पड़ोसी था ना, आपके घर की जो दीवार थी उसका जो पड़ोसी था वो एक यहूदी था। और यहूदी के जो घर में ना ऊपर वाली मंजिल पे ना वो तहारत खाना था, वाशरूम था। और आपके घर की दीवार और उसके जो वाशरूम की दीवार थी ना, वो थोड़ी सी ना उसमें दरार आ गई, वो शक हो गई, खुल गई। अब होता यह था कि वो अपने घर में जब तहारत हासिल करते तो वो गंदगी ना इमाम हसन के सहन में गिरती थी। अब यहूदी को इस बात का इल्म नहीं था कि हम जब तहारत हासिल करते हैं, पाकी हासिल करते हैं, तो वो जो गंदगी है वो हमारे घर से जाके इमाम हसन जो नबी के नवासे हैं उनके घर में गिरती है। यहूदी को इल्म नहीं था। एक दिन ना यहूदी की बीवी किसी काम काज के लिए ना, जरूरत के लिए इमाम हसन के घर आ गई, और वो क्या देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि हमारे घर से गंदगी बह रही है और इमाम हसन सहन में बैठ के साफ कर रहे हैं। उसने ये बात देखी तो बड़ी शर्मिंदा हुई, बहुत शर्मिंदा हुई, नदामत हुई। फौरन अपने घर चली गई, जाके अपने शोहर यहूदी से कहने लगी, हम बहुत जालिम हैं। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं अभी अभी देख के हूं कि हमारे घर की दीवार शक हो चुकी है और हमारे घर से गंदगी निकल के साथ इमाम हसन के घर के सहन में गंदगी गिरती है, और मैं देख के आई हूं कि वो अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। यहूदी आ गया, उसने आके दस्तक दी, इमाम हसन ने दरवाजा खोला और आपके हाथों में भी वो गंदगी साफ करने के असरात मौजूद थे। यहूदी ने कहा कि हसन, आपने हमें कभी बताया नहीं कि हमारे घर से गंदगी गिरती है और आपके सहन में आती है। आप इतनी अजियत में थे और आपने हमें बताया ही नहीं है। तो इमाम हसन ने भला क्या फरमाया? कहा, मेरे नाना ने तरबियत ही ऐसी की है, मेरे नाने की तरबियत ही ऐसी कि पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी। उस यहूदी ने कहा कि यार तुम्हारी तरबियत ऐसी, लाओ हाथ दो, मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ता हूं यार। और भाई हम अपने आप को बदलें, एक खिंचे तो दूजा छटते ही जावे यार। फिर ये ऐसे पकी रहती है रिश्तेदारियां, दोस्तियां, हमसाहिगियां। हम कहें कि जैसे उसने किया मैं वैसे करूंगा तो फिर कभी नहीं निभेगी। एक खिंचे तो दूजा इंज रहंदी जे पकी। हम चाहते ना कि अगर लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारी कदर करें, हमारे साथ निभाएं और हम उनके साथ निभाएं, तो अफ़्व और दरगुजर करना सीखें। अगर आप पूरा पूरा बदला लेना और देना सीखेंगे ना तो रिश्ते कभी निभा नहीं सकते। हम ना अब कुछ बातें अपने जहन में बिठा के रख लेते हैं कि मौका आएगा तो मैं दसांगा, मौका आएगा तो मैं दसांगा। यार एक बात तो बताएं, बताने का मौका ना मिला तो क्या करेंगे? हम ना बड़े अजीब मिजाज के लोग हैं, सारी जिंदगी नहीं मिलते,
بات نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، نبھاتے نہیں ہیں، اور مرنے کے بعد نا اس کی چارپی ہلا ہلا کے کہتے تو بولتا کیوں نہیں؟ بھائی جب وہ بولتا تھا تب تو بھی تو بولتا نا، آج اس کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے تو کہتا تو بولتا کیوں نہیں؟ جب وہ بولتا تھا تب تو بھی بولتا، پھر دیکھ وہ بولتا کہ نہیں بولتا۔ ہم مرنے کے بعد مردے کی چار پہ ہی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں یا تو ایک باری مینوں معاف تو کر دے۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ماں باپ کے جب وہ غسل دیتے ہیں نا، غسل میت دیتے ہیں، غسل دے رہے ہوتے ہیں تو بچے ان کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، امی مینوں معاف کر دے، ابو مینوں معاف کر دے۔ معافی کبھی ان کی زندگی میں مانگ لیتے نا۔ آج کوئی نوجوان اپنی ماں کو آنسو دے اور یہ سمجھ لے کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ تم بولو اور لوگ سنیں اور لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بولتا رہے ہم سنتے رہیں، تو اس کے پیچھے ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، پڑوسیوں کے حقوق دو، رشتہ داروں کے حقوق دو۔ پھر دیکھو تمہاری زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ لاکھ زمانہ مخالف ہوگا لیکن تم بولو گے لوگ پھر بھی سنیں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے وفا کریں، تو اس کا اصول کیا ہے؟ ایک کھچے تے دوجا۔ اگر آپ کہیں گے میں نے بھی کھچ کے دسنا تو انج کیتا ہے تو رشتے کبھی نبھتے نہیں ہیں۔ آخری حدیث پاک سنا کے تو میں دعا کی طرف چلتا ہوں۔ حدیث پاک میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا دروازے سے وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ایک بڑے صحابی تھے، سفید داڑھی تھی اور داڑھی مبارک سے نا وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو میرے نبی نے آنے سے پہلے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا، پھر حضور نے وہی جملہ دہرایا کہ صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم پھر منتظر تھے کہ آج کس کی قسمت جاگی کہ میرے نبی نے کسی کو جنت دی۔ کہتے ہیں ہم منتظر تھے، دیکھا کہ کل والے صحابی پھر آ گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے وہی جملہ دہرایا، صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر منتظر تھے، یار آج کس کی قسمت جاگی کہ حضور نے پھر جنت بانٹ دی۔ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران رہے کہ آج پھر وہی صحابی آ گئے۔ 3 دن لگاتار وہی صحابی ہے اور حضور نے 3 مرتبہ کہا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی مجلس ختم ہو گئی نا تو میں نے نا ان بڑے صحابی کا دامن پکڑ لیا، اور میں نے ان سے نا ایک جملہ کہا کہ میری نا اپنے والد کے ساتھ کچھ ناراضگی چل رہی ہے، تو اگر آپ مجھے ایک دن اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے 3 مرتبہ ان کو جنت دی ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا، جا کے دیکھا جو معمول کی نمازیں میں نے پڑھی وہی نمازیں انہوں نے پڑھی، جو ذکر اذکار میں نے کیا وہی انہوں نے بھی کیا، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، دن بھی گزر گیا رات بھی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ مجھے ایک دن اور مہمان نہیں رکھ لیتے؟ انہوں نے مجھے ایک دن اور مہمان رکھا، کیونکہ عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ حالانکہ عربوں میں جو کافر بھی تھے نا وہ بھی حاجیوں کو زمزم پلایا کرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک اچھی بات ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، باقی ان میں اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ ادب صرف اس لیے کہ یہ حضور کا قبیلہ ہے، حضور کا ملک ہے، ورنہ حضور نے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، عرب نے تباہ ہو جانا ہے۔ آج جگہ جگہ اسرائیل کے سفارت خانے بنانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، اور قائد اعظم نے فرمایا تھا ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان میں جب تک ایک مسلمان بھی رہے گا نا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان بنا ہی اسرائیل کے توڑ کے لیے ہے۔ آج المیہ یہ کہ ہماری نسلوں کو تاریخ پاکستان پڑھائی نہیں جاتی، صرف قائد اعظم کے 14 نکات 8 سال پڑھو، 8 سال بعد بھی یاد نہیں ہوتے، تو بھائی تم کچھ اور پڑھا کے دیکھ لو، المیہ ہے نا ہمارے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا آپ ایک دن کا اور مہمان رکھ لیں، انہوں نے رکھ لیا۔
معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، مجھے کوئی خاص عادت نہیں ملی۔ تیسرا دن آیا تو میں نے کہا آج آخری دن مہمان رکھ لو، کل میں چلا جاؤں گا۔ کہتے معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ جب رات ہوئی نا تو میں نے ان کا دامن پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا بزرگوں، اصل بات یہ کہ میرے والد کے ساتھ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، اصل معاملہ یہ تھا کہ 3 دن لگاتار جب آپ رسول اللہ کی مجلس میں آئے نا تو میرے نبی نے آپ کے آنے سے پہلے فرمایا تھا کہ ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور آپ کی قسمت کے 3 دن آپ ہی آئے تھے۔ میں دیکھنے یہ آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے آپ کو 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ ہم سب کے لیے ہے۔ فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر تم نے بڑی محنت کی ہے 3 دن وہ بات دیکھنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے 3 مرتبہ جنت دی۔ کہا عبداللہ ابن عمر جو نمازیں تم نے پڑھی وہی نمازیں میں نے پڑھی، جو قرآن تم نے پڑھا وہی قرآن میں نے پڑھا، جتنا تم سوئے اتنا میں بھی سویا۔ اب سنو وہ کیا چیز ہے جس کی بدولت میرے نبی نے 3 مرتبہ مجھے جنت دی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے۔ اب آپ نے آج رات خود، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی پڑھاتا ہے کوئی کام کرتا ہے، ایک بار سوچنا ضرور ہے کیا میرا دل سب کے لیے صاف ہے؟ ورنہ آپ کو ایک انسان ضرور ملے گا، ایک انسان سب کو ضرور ملے گا، وہ بلا کیا کہے گا اینو میں معاف نہیں کرنا باقی سارے انو کر داں گا۔ ایک سوال کرنے لگا، اگر اللہ نے قیامت کے دن کہہ دیا سب کو معاف کروں گا ایک کو نہیں کروں گا، کیا کر لو گے؟ تم کہتے ہو میں سب کو معاف کروں گا ایک کو نہیں کروں گا۔ اگر یہی اصول میرے رب نے اپنا لیا تو اب اگر آپ حدیث سنیں گے نا تو شاید آپ صلح کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جمعرات کی رات، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے نا، میرے نبی نے فرمایا ساری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب سب کو بخش دوں گا، 2 بندوں کو نہیں بخشوں گا، ایک جس نے شرک کیا ہے اور دوسرا جس نے کوئی رشتہ توڑ دیا ہے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ رب اس کو اگلی جمعرات تک کی مہلت دیتا ہے کہ کاش یہ اگلی جمعرات تک پلٹ آئے تو اس کو اگلے ہفتے معاف کر دوں گا۔ رب سب کو معاف کرتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا اور کسی انسان کا دل توڑنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب دی نا ساریاں گلاں ٹھیک سی پر انہاں نوں کی پتا میرے نال کی ظلم ہوئے نے۔ یار میں نہیں جانتا، رب تو جانتا ہے نا یار، حساب تو رب نے لینا، میں نے تھوڑی لینا ہے۔ جس رب نے حساب لینا ہے آپ اسی کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ صحابہ اللہ کی بات اور رسول کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بات اس لیے مانتے تھے کہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ اگر تو آپ نے کسی نے مجھے راضی کرنے کے لیے صلح کرنی تو کبھی نہ کرو، آپ یہ سوچ کے کرو نا کہ میرا رسول بھی راضی ہو جائے، میرا رب بھی راضی ہو جائے، پھر دیکھیں رشتوں میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے نا وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنت۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں یار ساریاں گلاں ٹھیک سن پر انہاں نوں کی پتا میرے نال کی ہویا ہے۔ یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے بات نہ سمجھ آنے کے لیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک کھچے تو دوجا انج رہندی جے پکی، انگ یاری دا پالن اوکھا، انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا انج رہندی جے پکی۔ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک حدیث اور نہ سنا دوں؟ پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا؟ جڑا پھنس گیا انہیں سبحان اللہ کہنا۔ میں پہلے آپ کو سبحان اللہ پہ ایک حدیث نہ سناؤں؟ پھر بولو سبحان اللہ، سارے پھنسے ہوئے ہو۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کھجور کھائے، کیا کھائے؟ روزوں میں کھاتے ہیں، چلیں بندہ کھجور کھائے اور اس کی گٹھلی گٹک کسی کی زمین پہ پھینک دے اور وہاں پہ درخت اگ جائے، درخت لگ جائے۔ اب وہ درخت کس کا ہے؟ زمین والے کا جس نے گٹھلی پھینکی تھی اس کا؟ یہ فقہ کا مسئلہ، بتائیں کس کا ہے؟ جس نے گٹھلی پھینکی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، زمین والے، جس کی زمین ہے درخت اس کا ہے، جس کی پھر بولیں ذرا، جس کی ہم بندہ گٹک چھوڑ کے مالک نہیں نہ بن سکتا، جس کی زمین ہے درخت۔ آپ نے ایک حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہو
تو जन्नत में एक सुनते हैं। ये हदीस ना आप सुनते हैं नकीबों से, ठीक है, जिन्होंने कि बस इन्हीं की याद की होती है, ठीक है। हम तो उस मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसका नकीब भी शहनशाह होता है। साढ़े तो नकीब भी शहनशाह ने भाजी, शहनशाह नकाबत, अल्लाह की कुदरत नहीं है। हमारे नकीब भी शहनशाह होते हैं भाईजान। पुराने वक्तों में सिर्फ बादशाह शहनशाह होता था, तो नकीब भी शहनशाह ही होते हैं, ठीक है। अब हदीस पाक तवज्जो से सुने, मसला समझ आ गया कि जो बंदा किसी की जमीन में खजूर खाए और गुठली फेंक दे और वहां पे तनावुर दरख्त बन जाए, तो वो दरख्त किसका है? जिसकी जमीन है दरख्त। अब हम हदीस सुनते हैं कि एक बार सुबहान अल्लाह कहो तो जन्नत में एक दरख्त लगता है, जबकि मसला यह है कि जिसकी जमीन है, जिसकी जमीन है, बोलेंगे तो समझ आ जाएगी, जिसकी आप जब सुबहान अल्लाह कहते हैं सिर्फ दरख्त नहीं लगता, पहले जन्नत आपके नाम होती है, फिर उसमें दरख्त लगता है, फिर वो आपके नाम होती है। ये कैसे हुआ कि जमीन किसी की हो दरख्त आपका हो जाए? आप सिर्फ कहते हैं अल्लाह तू पाक है, अल्लाह पहले जन्नत की जमीन आपको देता है, फिर उस पर दरख्त लगा के आपको देता है। समझ आई कि नहीं आई? होंदे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आपने आखिरी हदीस पाक सुननी है तवज्जो के साथ। जो मैं बात करना चाह रहा था, एक खिंचे तो दूजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर ने एक सहाबा से सवाल किया, सहाबा सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा मुफलिस गरीब कौन है? हम में से कोई पूछे तो कहेगा जिनको पैसे नहीं गए। हम कहते जिनको पैसे नहीं हो। सहाबा ने भी यही जवाब दिया, या रसूल, जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है वो गरीब है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं। ये हदीस गुफ्तगू का निचोड़ है, गुफ्तगू का निचोड़ है। अगर आप इस एक हदीस को याद कर लेंगे तो गुफ्तगू पूरी हो गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है वो गरीब है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं। सहाबा ने अर्ज किया आका आप बताएं गरीब कौन है? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा गरीब वो है कि एक शख्स क़यामत के दिन ना मैदान महशर में आएगा, और जब वो मैदान महशर में चलेगा ना तो उसके साथ साथ नेकियों के पहाड़ चलेंगे। बंदा चलेगा और नेकियों के पहाड़ उसके साथ साथ। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि वो बंदा गरीब है। मेरे नबी ने जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा ना तो एक बंदा आएगा, आके अर्ज करेगा अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, ये जो बंदा तेरी बारगाह में खड़ा है ना, जिसके पास नेकियों के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, अल्लाह इसने दुनिया में रह कर ना मेरा हक मारा था। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा एक पहाड़ इसको दे दो। दूसरा आएगा अल्लाह इसने मुझे अजियत दी थी, रब फरमाएगा दूसरा पहाड़ इसको दे दो। तीसरा आएगा अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया, ज्यादती की, मेरा हक मारा, मेरी जमीन खाई। तरह तरह के मामलात हुकूकुल इबाद के आते रहेंगे और अल्लाह उस नेकियों के पहाड़ों को देता रहेगा जो हक मांगने आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा उसके नेकियों के पहाड़ खत्म हो जाएंगे लेकिन मुतालबा करने वाले खत्म नहीं होंगे। और इसकी आका फिर क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा फिर होगा जो मुतालबा करने आएगा ना, अल्लाह इसने मेरा हक मारा था, फरिश्तों को हुक्म होगा फरिश्तों जिसका हक मारा था ना इसके गुनाह निकालो और इसको दो जिसने हक मारा था। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा वो बंदा गरीब है, जब वो मैदान माशर में आया था तो साथ नेकियों के पहाड़ थे और जब मैदान माशर से जाएगा तो गुनाहों के पहाड़ लेके जाएगा। किस वजह से? कि दुनिया में हक मारे थे, अजियत दी थी, तकलीफ दी थी। क्योंकि क़यामत के दिन पैसे दे के माफी मांग के जान नहीं छूटनी। पैसे का ताल्लुक और माफी का ताल्लुक सांस चलने तक है। क़यामत में जो हिसाब बराबर होना ना वो नेकियां दे के और गुनाह लेके होना है। क़यामत में दिरहम दिनार नहीं चलने, वहां माफियां भी नहीं चलनी, वहां नेकी और गुनाह चलने हैं। हम किस स्टेज पे खड़े हैं हम सब जानते हैं। अगर क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़गी तो क्या करेंगे? जिस दिन एक एक नेकी को इंसान तरसेगा, जो मौजूद हुई वो भी देनी पड़ी तो क्या करेंगे? इस वास्ते मामूलात दुनिया में निपटाना सीखे, अफ़ दर गुजर सीखे। आपके पास सैकड़ों दलाइल होंगे कि हम हक पे हैं, मैं मानता हूं आप सच्चे होंगे, आप पे जुल्म हुए होंगे, आप पे ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन आप सुलह करना सीखे, माफ करना सीखे। एक खिंचे इंज रहंदी जे, एक खिंचे तो दूजा। अल्लाह करीम मुझे और हम सब को कही गई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।